أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واخفض جناحك للمؤمنين سب قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور اپنی انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، آسمان اور زمین کو سجایا ہے، بسایا ہے اور جمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرتاج رسول نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ کردار کے اور سب سے اعلیٰ مزاج کے بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیوستہ جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار یا اعلیٰ اخلاق، اسی مناسبت سے میں نے اسی دن کہا تھا کہ اس کے بعد انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور انکساری، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آج کے اس دور میں ان چیزوں کو جاننا، اس کا علم رکھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان چیزوں کا علم نہ رہنے کی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور تیری میری کی شکار کے اندر لوگ جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں یا اس ٹاپک میں کیا تعلیمات دیا ہے پبلک کو، عوام کو، انسان کو، اپنی امت کو، اس بارے میں کیا تعلیمات آپ نے پڑھائی ہے، کیا تعلیمات دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم عظیم باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تواضع، آپ کی انکساری اور عاجزی، جس کو ہم مثالوں سے بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں، آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ آپ منکسر المزاج تھے، بڑے ہی شریف النفس تھے، آپ اعلیٰ کردار کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے ایسے ایسے کاموں کو انجام دیے ہیں جو شاید اس زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ مختصر سے اس وقت میں ہم سرسری طور پر احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا ہے وہ مزاج، وہ تواضع کیا ہے، وہ انکساری کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، پوری دنیا والوں کے لیے، پوری کائنات والوں کے لیے
اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے، اور خصوصی طور پر نبی اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کے لیے بالکل تواضع اختیار کیجیے، آپ اپنے بازوؤں کو نرم کر لیجئے، جھکا دیجئے۔ جیسے کہ آسمان سے کبھی دیکھو جس پرندے کو زمین پر بیٹھنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے معلوم؟ اپنے پروں کو سکڑا دیتے ہیں، زمین پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی اگر پروں کو تھوڑا سا ہلا دیے تو آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازوؤں کو، تواضع کو آپ نرم کر لیجئے، پست کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت میں شروع ہی سے تقریباً 8-10 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، کہ وہ لوگ یا مردوں میں سے وہ مرد جو تواضع اختیار کرتے ہیں، عورتوں میں سے وہ عورت جو تواضع اختیار کرتی ہیں۔ اس کا آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان تمام مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے بڑے ہی اجر عظیم رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم اجرا عظیما کہا گیا، بہت بڑا اجر عظیم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی نرم پڑ جاتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو، اس کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں نرم پڑ جاؤں تو اس کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اس کے سامنے چھوٹا ہو جاؤں گا، اس کے سامنے میرا رتبہ اور میرا عہدہ اور میرا منصب ختم ہو جائے گا، میری پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہی تو ہمارے دین میں پاٹ پڑھایا گیا ہے، یہی ہمارے دین کا اصل پاٹ ہے کہ آدمی نرم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث جو ترغیب کے اندر ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھ کے ہیں۔ کون؟ سید الانبیاء کے پاس سید الملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کے پاس سید الملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران میں اور ایک فرشتہ اترتا ہے، توجہ چاہوں گا، اور ایک فرشتہ اترتا ہے۔ حضرت جبریل وہاں پر موجود ہیں۔ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے، جب سے اس کو بنایا گیا ہے، اللہ کی قسم آج تک زمین پر نہیں آیا تھا، آج پہلی بار آیا۔ سوچ سکتے ہیں؟ سوچئے اس بات کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جب سے رب نے اس کو بنایا ہے، جب سے اس کو پیدا کیا ہے، آج تک زمین پر نہیں آیا تھا، یہ فرسٹ ٹائم آج آیا ہے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ فرشتہ، جبریل نہیں، جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ فرشتہ آ کر کے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنیے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ فرشتے نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ یہ بتائیے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ سوال کیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے، وہ فرشتہ جو کبھی نہیں آیا تھا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر پہلی مرتبہ، وہ بھی کون؟ سید الملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں، سید الانبیاء کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی فرشتہ جو کبھی نہیں آیا تھا، فرسٹ ٹائم آیا ہوا ہے۔ کہتے آپ یہ بتاؤ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ اتنا سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا
حضرت جبریل نے کہا تواضع لربک تواضع لربک. جیسے ہمارے پاس جب کوئی مہمان آتے نا، بچوں کہتے سلام کرو، سلام کرو، سلام کر، سلام کر، پیچھے سے دھکے دیتے نا، سلام کرو، کچھ نہ کچھ کہو. اللہ اکبر. ایک بچے کے جیسا سید الملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں تواضع لربک، آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کرو. اپنا ٹاپک کیا ہے؟ تواضع. تواضع لربک، آپ تواضع اختیار کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل عبدا رسولا، نہیں، میں بادشاہ نبی بننا نہیں چاہتا، میں بندہ نبی بننا چاہتا. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جواب اگر آپ کے پاس سوال آئے تو جواب دینے کے لیے انسان کو منہ پھٹ کے جیسا جواب نہیں دینا چاہیے. فرشتہ آیا ہوا ہے، کہا تواضع لربک، آپ تواضع اختیار کرو، آپ اطمینان سے جواب دو. ایسا نہیں کہ اتنے بڑے فرشتہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے جواب دینا کیا، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، تم کبھی ملاقات کرے نہیں، پہلی بار تم آ کر کے تم اتنا بڑا سوال کر رہے نہیں. جبریل امین کہتے ہیں اے نبی تواضع اختیار کرو، آرام سے جواب دو. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر میرے بھائیوں کیا کہا؟ مجھے بادشاہ نبی نہیں بننا ہے، مجھے بندہ نبی بننا ہے، بندوں کا نبی بننا ہے، لوگوں کا نبی بننا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب سے پتہ چلا کہ آپ کا معیار، آپ کا تواضع بڑا اعلیٰ اخلاق کے اور بڑے اعلیٰ انداز کے تھے. آئیے میں اور ایک حدیث سنا دوں، اس حدیث کے اوپر بھی توجہ چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایک دعا کیا کرتے تھے، اس میں 3-4 چیزیں ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. اس کا میننگ کیا ہے؟ آئیے بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع دیکھو، کہا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیشہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مالداری نہیں، مالداری نہیں. اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھنا، مجھے بہت اعلیٰ نہیں چاہیے، مجھے بہت گاڑی گھوڑے بنگلے دنیا کے یار مار نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اے اللہ میری موت بھی مسکینی کی حالت میں دینا. ایسا نہیں کہ بہت سارے دنیا والے، پورے دنیا والے اکٹھا ہو جائے، فلاں آدمی گزر گیا، فلاں آدمی گزر گیا، چرچے نعرے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک معمولی قسم کے آدمی جیسے مر جاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین مجھے ایک معمولی قسم کے آدمی مسکینی کی حالت میں مجھے موت نصیب عطا فرمانا. اللہ اکبر. وَاحْشُرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ بات بڑی ہی پوائنٹ کے ہیں، اور قیامت کے دن مجھے جب اٹھانا میرے مالک، میرا جب حشر کرنا، جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ کر دینا، مسکین لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھانا. ایسا نہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، امت محمد الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اے اللہ میرا حشر بھی کرنا، جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤں تو مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھانا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بڑے عقل مند تھے، بڑی عقل مند تھی وہ، اور ہزاروں میں حدیثیں یاد تھیں ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، دیکھیے یہ بیویوں کی، نیک بیوی کی پہچان ہے، نیک بیوی کی یہ پہچان ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. اسی لیے نیک بیویوں کا انتخاب کرنا چاہیے. کون سی بیوی؟ نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے. جی
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا سوال کہ اللہ کے نبی آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں ہر وقت؟ اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا، اسی طریقے سے میری موت بھی مسکینوں کے ساتھ دینا، آخرت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے عائشہ آؤ عائشہ میں بتا دوں کیوں میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ دعا میں کیوں کر رہا ہوں، آؤ میں بتاؤں تمہارے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، ب40 خریفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، میں اس لیے یہ دعا کرتا ہوں، میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں بار بار کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رب کی عدالت لگے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بڑے لوگوں سے 40 سال پہلے یہ مسکین لوگ جنت میں جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں انہی لوگوں میں جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ اکبر، 40 سال پہلے، 40 سال پہلے یہ مسکین لوگ بیچارے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر ایک ڈاؤٹ آپ کو آ سکتا، اس کو بھی میں دفاع کر دے رہا ہوں۔ ارے 40 ہی سال نا، 40 ہی سال، اس کے بعد پھر دوسرے مالدار لوگ بھی چلے جائیں گے جنت میں۔ وہاں کا ایک دن، سنو، اللہ رب العالمین نے کان دیا ہے تو سن لو میرے بھائیو دونوں کانوں سے، وہاں کا ایک دن، اس دن کا عالم نبی نے فرمایا ہے 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ کان سے دھواں نکل جانا ابھی، ایک دن، ون ڈے 50,000 سال کے برابر، یہ نہیں کہنا چلو بھائی غریبوں کے بعد تو ہمارا ہی نمبر ہے، ایک دن، ون ڈے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کا ایک دن جو نفسا نفسی کے عالم ہوں گے 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ تو کہا عائشہ میں اسی لیے یہ دعا کرتا ہوں تاکہ یہ مسکینوں کے ساتھ میں میرا بھی حشر ہو جائے۔ میرے بھائیوں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ کے تواضع، آپ کے انکساری کو دیکھو کہ کتنا اپنے آپ کو پست کر کے اور ڈاؤن کر کے رکھا کرتے تھے۔ مسکینوں کے ساتھ زندگی، مسکینوں کے ساتھ مرنا، مسکینوں کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا اور فریاد اور طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے اس تواضع اختیار کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ تو میرے بھائیوں پتہ ہے سب کو یہ بھاگ رہے ہیں کس کے پیچھے؟ مسجدوں کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں میرے بھائیوں، بھاگنے سے یہ مطلب نہیں، بھاگ رہے ہیں دنیا 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 کے پیچھے۔ اس لیے جب یہ چیزیں ہمارے دماغ میں رہے گی تو کم سے کم نبی کی یہ تعلیمات ہمارے دماغ میں اگر ہیں تو وہ جگاتے رہیں گے کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک مجاز، آپ کے تواضع، آپ کے انکساری احادیث کے اندر بے شمار جگہوں میں بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آیا ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس حدیث سے اب پتہ چلاؤ اور اس حدیث پر غور کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض ویعتقل الشاع ویجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر۔ کیا پیاری باتیں ہیں۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے جیسا آپ لوگ بیٹھے کہ نہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھا لیتے تھے۔ ایسا تھوڑا ہے ہمارے پاس جب تک کرسی نہیں لیں گے، شاہی اور نواب لوگوں کا
جو ہے صوفہ نہیں لگیں گے تب تک حلق سے نہیں اترے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ زمین پر بیٹھ کر کے کھا لیتے تھے۔ آپ کا تواضع دیکھو، جس کے لیے آسمان حرکت کرنے لگتا تھا، وہ سید الانبیاء، سید البشر اور قائد اعظم نبی معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے بھی کھا لیتے ہیں۔ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ وَيَعْتَقِلُ الشَّاءَ، اور اللہ کے نبی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو بھی باندھ دیتے تھے، بکریوں کو بھی باندھتے تھے آپ۔ بکری، آج اگر کسی کے بکرا، قربانی کا بکرا بھاگ گیا، ارے میاں کون بھاگے گا بھائی، لوگ کیا کہیں گے، میں اس بکرے کے پیچھے بھاگو، جا ملے تو جانے دو۔ نہیں، ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پر کھاتے تھے، بکریوں کو باندھتے تھے۔ اور چوتھی پوائنٹ یہ یاد رکھنے کی پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَيَجِبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی بھی دعوت قبول کرتے تھے۔ غلام، غلام سمجھتے نا، نوکر، آخری غلام، ایسے آدمی کی دعوت قبول کرتے تھے۔ اور کس چیز کی دعوت؟ علی خبز الشعیر، اگر جو کی روٹی بھی اگر دیتے تو اس کی بھی دعوت قبول کرتے تھے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے، ہمارے اندر یہ صفت ہے، یہ منکسر المزاج ہمارے اندر پیدا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور آپ کے مزاج کے اندر یہ سب ساری باتیں تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ بچوں میں جاتے تھے، کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جب بچوں میں جاتے تھے تو بچوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ سلام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کھیل رہا نا بھائی، بچوں السلام علیکم، کیسے ٹھیک ہو نا؟ اور پھر بیان کر سلام کرنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی سلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اعلیٰ تواضع کا کردار رکھنے والے الحمدللہ جھک جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، منکسر المزاج ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر بحال آ جاتی ہے، طبیعت کے اندر بحال نہیں رہتے، بحال ہو جاتے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس طریقے سے کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ کے تواضع دیکھو، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ ہی اسی طریقے سے پاگلوں کو دیکھا۔ ابھی پاگلوں کا بھی ذکر آئے گا۔ آپ تو بولیں گے یہ تو بچے ہیں، بڑے گھرانے کے بچے ہوں گے اس لیے ایسا کرتے ہوں گے، نہیں، پاگلوں کے ساتھ بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ایک حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے اور اسی طریقے سے ان سے ملتے، ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ، اور ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ سلام پیش کرتے تھے۔ اور وَيَمْسَحُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اور ان کے بچوں کے اوپر کیا ہے؟ ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ ان کے بچوں کے اوپر، چاہے وہ یتیم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ یتیموں کے بچوں پر ہاتھ نہیں پھیرا کرتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ان کے مال کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ان کے جائیداد کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تو زیادہ بات نہیں کرنا، تیرا باپ مر گیا، تجھے پتا ہے تجھے کیسے پالا ہوں، تو بچہ سو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے، وَيَعُودُ مَرَضَاهُمْ، اور ان لوگوں سے کیا کرتے؟ ان کے مریضوں کے اوپر جا کے تیمارداری کرتے تھے۔
ان کے مریضوں پر جا کے تیمارداری کیا کرتے تھے آپ، اور خصوصی طور پر ملاقات کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ کہاں ہے میرے بھائی یہ تواضع، یہ نرمی، یہ اخلاق ہمارے پاس کہاں ہے؟ میرے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پاگل قسم کی عورت جن کا دماغی حالت بھی صحیح نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا آپ سے کام ہے۔ ارے یہ عورت کہاں سے آ گئے؟ اگر ہمارے آپ تو ایسے وقت پہ آ گئے، جی میں سو رہا تھا، اچھا ایک کام کرو بعد میں آ جاؤ۔ وہ دماغی حالت صحیح نہیں تھی، درست نہیں تھا۔ وہ عورت آ کر کے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرا ایک کام ہے۔ کہتے کام ہے، ٹھیک ہے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے۔ دماغی صحیح نہیں ہے، ایک اچھی عورت اگر ہوتی تھی چلو دماغ ٹھیک ٹھاک ہے تو کوئی بات تھی، ان کا دماغ بھی اتنا صحیح نہیں تھا۔ چل دیے، پورا کام کر دیے، جب تک پورا کام نہیں ہوا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے وہاں سے۔ میرے بھائی یہ ہے مزاج ہمارا، ہماری صفت یہ ہے، ہمارے تواضع، ہمارے مزاج کے اندر یہ بات ہے۔ میرے بھائیو ہم دین اور اسلام کے ماننے والے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنا پڑے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جن کا دماغ صحیح نہیں تھا، جو پاگل پن کی شکار تھی، ایسی عورت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیے، ان کا کام کر دیا، اور جب تک ان کا کام نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دیکھو۔ ایک واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی بہترین واقعہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، نام سنے ہوں گے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے، دیکھتے ہیں دل کہا تو کچھ سوال کر دیں گے، کچھ پوچھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے کے جانے لگے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی جب ایسا اجنبی آ جائے جس کو آپ پہچانتے نہیں، لیکن ہاں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کو کچھ پرابلم ہے جس کو سالو کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے کے جانے لگے۔ بیچ راستے میں ایک عورت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ آلریڈی ایک مہمان ہیں، بیچ میں اس عورت سے بات کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے کافی دیر نکل گیا تو عدی بن حاتم جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سوچنے لگے یہ کیسے بادشاہ ہیں، کیسے آدمی ہیں، ایک معمول قسم کی ایک عورت مل گئی اور اتنا دیر تک یہ باتوں میں لگا لیے، وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہی ہے، جواب دے رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک قسم کی ایک خدشہ پیدا ہوا۔ جب پوری بات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو۔ جب لے کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے ہوئے اپنے گھر کو لے کے چلے گئے۔ جب گھر کو لے کے گئے تو یہ ماربل کہاں ہے، یہ گرانٹ کہاں ہے، یہ پنکھے، یہ ایسیاں کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ گھر گئے تو دیکھے وہاں پر معمول قسم کی مٹی کا گھر ہے۔ سوچے یار یہ تو بڑا بادشاہ ہے، بڑا لیڈر ہے، ان کا گھر دیکھے تو یہ حال، آخر بیٹھوں تو میں کدھر بیٹھوں؟ جیسے لوگوں کے دل میں آتا نا، آخر کہاں بیٹھوں میں، یہ کہاں بیٹھائیں گے؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ میرے بھائیو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حسنہ ہے، اللہ یہ حسنہ ہے۔ خالی میٹھا میٹھا ہپ کر لیے، کڑوا کڑوا تھو کر دیے، وہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں گئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سوچنے لگے آخر یہ کہاں بیٹھائیں گے؟ دیکھیں تو چھوٹا سا گھر ہے، مٹی ادھر ادھر فلاں، کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک ہے نہیں۔ آپ کے کندھے کے اوپر تواضع مزاج۔ اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر کو ہٹایا، اٹھا کر کے اور زمین پر بچھا دیے، زمین پر بچھا دیے۔ سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، قائد اعظم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین کا حبیب ہیں، جن کے اوپر اللہ نے 30 پارے نازل فرمائے، جن کے اوپر اللہ نے 114 سورتیں نازل فرمائی، جن کے اوپر آسمان سے سید الملائکہ جبریل امین آیا کرتے تھے،
ان کی حالت، ان کے تواضع کو دیکھو. چادر زمین پر بچھا دیے، کہا عدی بن حاتم اس پر بیٹھو، کہا عدی بن حاتم اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. کہا یار میں تو یہاں بیٹھ گیا، اب یہ کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. سوال کیا؟ کہا عدی بن حاتم کوئی سوال ہے تو پوچھو. کہا سوال تو بہت لے کر کے آیا تھا، سوال تو بہت لے کر کے آیا تھا، بہت کچھ میں نے سنا بھی تھا اس سے پہلے، لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کر اس عورت کے پاس جو آپ بات کر رہے تھے وہاں سے چلتے ہوئے آپ کے گھر کو آیا اور یہ حالت کو دیکھا کہ آپ میرے لیے چادر بچھا دیے، تو اب میرے سوال سب ختم ہو گیا، میرا ایک ہی سوال ہے. کہا وہ سوال کرو. کہا کچھ نہیں، بس میں سمجھ گیا آپ مجھے کلمہ پڑھا دو. میرے بھائیوں، آج دعوت و تبلیغ کے لیے نعرے لگتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچہ ہوتے، بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں. دیکھو ارے وہ دائی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ بڑے دائی ہیں، اعلیٰ درجے کے دائی ہیں. رب کی قسم ہے جب تک اس کے کردار میں اور اس کے مزاج میں اگر صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ دعوت قابل قبول نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ آج جتنے بھی دائی ہیں سب کے اندر دیکھا جائے تو اس کے دل میں عداوت ہے، اس کے دل میں نکھار نہیں ہے. علم سے پیدل ہیں، اخلاق سے پیدل ہیں، تواضع سے پیدل ہیں، مزاج کے اندر انکساری نہیں ہے. میں جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، میرا دماغ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے بازو میں، کوئی دعوت نہیں دیا، کوئی دعوت نہیں پیش کی. آپ کے تواضع کو دیکھ کے کہا اے قائد اعظم، بہت سارا سوال تھا لیکن آپ کو دیکھتے دیکھتے سارا سوال میرا ختم ہو گیا، ایک ہی سوال بچا ہے، آپ کلمہ پڑھا دو. میرے بھائیوں، یہ مزاج بناؤ، یہ تواضع بناؤ. رب کی قسم، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. اور جب تک دل کے اندر جو یہاں مار لے رہا ہے یہ ہمارے اپنے قابو میں نہیں ہے، آپ کے ساری چیزیں بھی پانی میں پھر سکتے ہیں. یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں. آپ کو بتاؤں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے تعلیمات میں آئے، آپ کے تعلیمات سیکھے اور سیکھنے کے بعد خلیفہ بن گئے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کوئی گاؤں کا سرپنچ نہیں. خلیفہ کون ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی گلی کا کوئی بڑا نہیں، ایک بہت بڑا منسٹر. خلیفہ کے مطلب ہوتا بہت بڑا منسٹر. بتاؤں میں تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی صبح سویرے رات کے اندھیرے میں مدینہ کے گلیوں میں نکل کر اللہ کی قسم ایک بوڑھی کے گھر. کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو ایک گلاس پانی دیے ہیں؟ کمر نہیں جھکتی. میرے بھائیوں، ہم نے سنا تھا، کہتے نا کہ دودھ پینے والے دیوانے تو بہت ہوتے ہیں لیکن خون دینے والے کوئی نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، اچھوں کے ساتھ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے مشکلات میں کسی کے ساتھ داری دے دینا یہ کمال نبوت ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سویرے منسٹر ہیں. سن لو ایک بار پھر سے، منسٹر ہیں، خلیفہ ہیں. کس کے خلیفہ؟ خلیفۃ المسلمین، پورے ریاست کے. صبح سویرے اٹھتے ہیں، جاتے جا کے گھر میں جھاڑو لگا دیتے ہیں. جھاڑو لگانے کے بعد بستر کو بھی جھٹک دیتے ہیں. بوڑھی بیچاری سو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کو. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں پانی، گھڑے میں پانی رکھ کر کے دھو کر کے پانی کو ڈھک دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کو تکلیف ہوئی تھی کچھ، بہرحال تو انہوں نے ایک مرتبہ شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ کیا شکایت کی؟ ارے کوئی ایک خلیفہ بنا ہے، جس دن سے خلیفہ بنا کہاں ہمارا کچھ دیکھ ریکھ ہوتے ہی نہیں. اب جانے کے بعد عدالت کی بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس پیش ہوئے. کہا یہی آدمی ہیں، یہ خلیفہ ہیں. آپ دیکھو مزاج، ان کے کپڑے کیسے رہے ہوں گے، ان کا گیٹ اپ کیسا رہا ہوگا، ان کے چلنے پھرنے کا انداز کیسے رہے ہوں گے، ان کے پہچان نہیں سکے.
کہا کہ یہ ابو بکر ہیں جو ہمارے گھر میں تو جھاڑو لگاتی ہے، تو کہا دیکھو اماں اصل میں یہی منسٹر ہیں، یہی خلیفہ ہیں۔ کہا کہ نہیں، تب میرے شکایت سب نہیں ہے، میں ہی غلط ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کہنے کے مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات حاصل کرنے والے لوگوں کا مزاج اور ان کے تواضع دل کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ایک دو بات بتا کر کے میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مزاج کو دیکھو، اس حقیقت کو دیکھو، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جس ایریے میں اگر ہماری اپنے کنٹرول میں کچھ آ جائے تو اس کو کیا ہوتا، عجب آ جاتا۔ اب ہمارا کیا ہے بھائی، اب تو سب ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے ہوتے کہ نہیں، اب ہمارا کیا، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے ہاتھ میں، ہمیں کون ہلا سکتا۔ مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، معمول قسم کی سواری میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ اکبر، انس و جن کا پیغمبر معمول قسم کی سواری میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹھوڑے آپ کے کجاوے میں ایسا لگے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دم بالکل ایک تھکا ہوا انسان، ایک دم کمزور انسان جس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، اس مکہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی آپ نے کوئی قسم کی تکبر اور کوئی قسم کی مزاج کے اندر، اب تو ہمارا ہی بھائی، اب مکہ فتح ہو گیا، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، آپ اپنے تواضع کو کھونے نہیں دیا، آپ اپنے مزاج کو کھونے نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کے کہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کے لیے کیا کرو، آپ اپنے بازوؤں کو نرم کر دو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ایسے مجرم کھڑے ہیں جن مجرموں کا سر ایسا جھکا ہوا ہے، ایسے مجرم جو آپ کے راستے میں روڑا بننے والا، جو آپ کے راستے میں کانٹا بچھانے والا، جو آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر کھینچنے والا، جو آپ کے چچا کے آنکھ، کلیجہ، کان، ناک کاٹنے والی عورت بھی، سارے لوگ کانپ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا، ٹھیک ہے آج ان تمام لوگوں کو چن چن کر کے نکالنا اور ایک سے بدلا لیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے بنسبت ایک مجرم کی شکل میں یا ایک دم بالکل کمزور انسان کی شکل میں مکہ داخل ہو رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے اب یہ کیا کرے گا، اب نہیں چھوڑے گا، جیسے کہتے ہیں نا لوگ آپس میں معاشرے میں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کے تواضع اور ہمارے نبی کی منکسر المزاج کا ایک علامت تھی، جس کو میں نے بڑے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہرگز اس کا برا اثر اور برا مطلب نہیں لینا چاہیے، مقصد ایک ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر یہ تواضع آ جائے تو الحمدللہ دن رات کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی خصلت، آپ کی اخلاق، آپ کے مزاج، آپ کا حلیہ، آپ کی زبان، آپ کے کردار سامنے والے کے لیے میرے بھائیوں ایک علامت بن جائے گی۔ یہی ہے دین اسلام کا اسلوب اور یہی ہے دین اسلام کا منہج اور یہی ہے طریقہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس سے پہلے کتنے سارے ایسے عام لوگوں کا بھی، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی بات بیان کر کے ختم، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے آپ کو کہ بہت بڑے کامل درجے کا امام تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جس ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے وہ سردار لوگ ان کے ساتھ تھے، تو سردار سمجھتا چلا گیا ارے یہ تو داڑھی والا ہے، یہ تو مسلمان، کیا کرے گا پتہ نہیں ہے، ڈرتا گیا، لیکن بہرحال کچھ ایک حادثہ ہوا جو سردار کا سر پھٹ گیا تھا۔ سردار کا جب سر پھٹ گیا، وہ خون دیکھ کے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب بھاگ گئے کہ پتہ نہیں ہم پھنس جائیں گے۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے مسلمانوں نے کبھی دین کا کام کیا ہے، کبھی انسانیت کا کام کیا ہے۔ پگڑی باندھ کے تھے، اپنے پگڑی کو کھول کر اس کے سر میں لپیٹ دیا،
اور کہا یہی تو انسانیت کا کام ہے۔ یقیناً اس کو کوئی دعوت انہوں نے نہیں دی تھی، بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کی اس صفت کو دیکھ کر کے بہت سارے واقعہ ہوا، اس صفت کو دیکھ کر وہ کہا تھا کہ یقیناً میں مسلمان ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے آج کی اس تاریخ میں اگر کسی نے ہیلپ کیا، کسی نے مدد کی تو آپ کی، جو ہمارے تھے اور ہمارے والے بھاگ گئے، یہاں تک کہ میں آپ کے خلاف میں پورا سفر یہی سوچتا گیا کہ یہ پتہ نہیں کیسے مزاج کا ہے، کس طریقے سے آپ کے خلاف میں سوچتا گیا، لیکن پتہ چلا کہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت اور آپ کے اخلاق ہماری سوچ کے خلاف، آپ کے اندر انسانیت تھی۔ میرے بھائی کوئی دعوت نہیں دی اور اسلام قبول کیا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر اپنے مزاج کو، اپنے تواضع کو اگر نرم کر لیں اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی کر لیں تو الحمدللہ میرے بھائیوں، اسلام ہے ہی ایسا مذہب جو بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کرنے کے بجائے آپ اپنے مزاج، اپنے تواضع، اپنے اخلاق کے ساتھ اگر کسی کو پیش کریں تو وطن، گاؤں، شہر، قریہ، محلے، بازو سب آپ کے دیوانے بن جائیں گے اور آپ کے قدموں پر جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی، منکسر المزاج بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، آپ کے اسلوب، آپ کا منہج، اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر، زبان کے اندر، سینے کے اندر، اخلاق کے اور کردار کے اندر، وضاقتہ کے اندر رب العالمین کوٹ کوٹ کر بھرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔